السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کی مطیبہ راجپوت۔ آج ہمارا جو ناول ہے محبت، اس کی ہم قسط نمبر 10 ایپیسوڈ نمبر 10 آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ناؤ لیٹ اسٹارٹ۔ وہ سب اب بارات کے لیے تیار ہو رہے تھے اور باہر اب صحرا بندی کی رسم ہو رہی تھی۔ اب فانی اور فریال کا انتظار تھا، جنہوں نے اپنی بہن ہونے کی ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ بھائی بہنوں کی رسمیں پوری کر کے بھائی کو لوٹنا بھی تو تھا نا، بس وہی کام کرنا تھا۔ فریال تو تیار تھی، لیکن دی گریٹ فنا راجپوت کوئی کام وقت پر کرتی ہے جو یہ اب وقت پر تیار ہوتی۔ بالآخر فانی میڈم سب کے ڈانٹ سن کر پورا تیار ہوئے بنا ہی منہ پھلائے باہر آئی تھی، جہاں فوٹوگرافر سب کی تصویریں لے رہا تھا۔ پر فانی کو تو اپنی پڑی تھی کہ وہ تیار ہوئے بنا کیسے پکس بنوا سکتی تھی۔ وہ تو بہت ہی بری آئی تھی، فانی سوچ کر رونے والے منہ بنا گئی۔ لیکن اب مرتے کیا نہ کرتے، مصدق رسم تو کرنی تھی، تو آ گئی۔ فوٹوگرافر کو منع کر چکی تھی کہ اس کی ایسی تصویریں نہ بنائے، فٹافٹ رسم کر کے پیسے لے کے نکل گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے تھے بارات کے لیے۔ میر نے ابھی تک فانی جو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، اس کو تو لگا تھا کہ شاید فانی اس کی والی گاڑی میں جائے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی تھی، کیونکہ فانی تو اپنی اور اپنی گینگ جو لیے الگ گاڑی میں فل مستی کرتے جا رہے تھے۔ فانی اب اپنی مستی میں مگن تھی اور یہاں المیر کو بے چینی گھیرا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اب تک وہ فانی کے قریب پہنچ گیا ہوتا۔ بارات ہال کے باہر پہنچ چکی تھی۔ سب لڑکے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور لڈی ڈال رہے تھے۔ اب سب بڑوں کے کہنے پہ بارات ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بارات کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا تو دلہن کو پھولوں کی جالی کی دوسری طرف لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح کی رسم ہو چکی تھی، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ دلہن کو دولہے کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اب باری تھی دودھ پلائی کی رسم کی، جہاں المیر کی سالیاں حاضر ہو چکی تھیں اور ساتھ ساتھ فانی کے سارے کزنز وغیرہ اسٹیج پر ہلّا بول چکے تھے۔ لڑکیوں نے 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا جہاں فانی اور اس کا گینگ ہو ایسے ہونے دے۔ انہوں نے بھی 50,000 دے کر اپنی بھائی کی جان چھڑوائی تھی۔ المیر تو بس جب سے آیا تھا فانی کو ہی دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ اسکن کلر کی لانگ ٹیل میکسی نے ہائی ہیل پہنے، بالوں کو کرل کیے ایک سائڈ پر ڈالے آگے کاندھے پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی دوسری سائڈ پر جھومر لگایا ہوا تھا۔ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ المیر تو نہ جانے کتنی ہی بار اس کی نظر اتار چکا تھا۔ بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس کو نہ دیکھے، پر یہ دل جو ہے نا کسی کی سنتا ہے اور نہ ہی مانتا ہے۔